کو جس طرح کے اس وقت مدنی پھول دیے ہیں. کئی ہمارے پرانے اسلام بھائیوں کو پرانا ٹائم یاد آ گیا ہوگا جب ہم اجلاس لیا کرتے تھے اور ذمہ داران کو اس طرح کے کافی مدنی پھول دیا کرتے تھے. اس وقت سے یہ سارا سلسلہ سیکھنے سکھانے کا چل رہا ہوتا ہے. اس سے ہمارے گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے, ہمارے دفاتر میں بھی اس میں مطلب کہ وہ سارا معاملہ درست رہے گا. آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر آپ نے ان تمام تر چیزوں کو اختیار کیا, ٹھیک ہے زیادہ تر دعوت اسلامی کو فوکس کر کے بات ہوئی, لیکن اگر ان تمام چیزوں کو آپ اپنی زندگی کے جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں اگر اس میں آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے لیے میں جاتے جاتے ایک بات یہ کر دوں, جاتے جاتے مراد یہ کہ ابھی اور مزید آگے ہمارے سلسلے ہیں اور بھی سوالات بھی ہیں کہ 16 تاریخ کو آپ کی خصوصی نشست ہے, تو 15 کی جو نشست ہے جو آپ کے یہاں کے 8 بجے کے آس پاس ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی ہم کچھ نہ کچھ جھلکیاں تمام جو ہمارے تینوں انگلش, بنگلہ اور اردو جو ہمارے مدنی چینل اس پر دکھائیں گے. اور جو خصوصی نشست ہے آپ کی جمعے کے دن جس میں خود دعا بھی ہے, بیان بھی ہے, ذکر اللہ بھی ہے, تصور مدینہ بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم اللہ پاک نے چاہا تو پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 10 بجے خصوصی نشست انشاءاللہ ہم تینوں صبح جمعہ کے روز انشاءاللہ یہ جمعہ کے دن مدنی چینل پر ہم براہ راست دکھائیں گے. سوشل میڈیا پر بھی دیکھیے گا, دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ ہیں ضرور دیکھیے گا. عاشقان رسول کے اجتماع کو دیکھیں گے, ان کی دعاؤں میں شرکت کی سعادت مل گئی, بڑا کرم ہو جائے گا. اور ذمہ داران اور نگرانوں سے درخواست ہے جو بنگلہ دیش کے ہیں, 16 کو آپ کی خصوصی نشست ہے. اب یہ 16 آپ کا ہے جمعہ. اب جو اگلا جمعہ جو جمعرات ہوگی وہ جمعرات آپ کی آئے گی 22 جمعرات ہے. تو 22 کا جو آپ کے ہفتہ وار اجتماع ہے بنگلہ دیش کے, وہ سارے کے سارے زبردست مدینہ ہو جانے چاہیے. یعنی آپ جب یہاں سے جائیں گے تو جو مدنی قافلے سفر ہوں گے, جہاں جہاں نکی کی دعوت کا سلسلہ گیا ہوگا آپ کے ماشاء اسلام بھائی, ان سب نے اس ہفتہ وار اجتماع شرکت کرنی. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ہفتہ وار اجتماع جو اس وقت ہوا اور اب جو ہوگا انشاءاللہ اجتماع کے بعد 3 دن کے, اللہ پاک نے چاہا تو پھر اس کی رونق اور برکتیں اللہ پاک نے چاہا تو نظر آئیں گی. تو اسلامی بھائیوں کے لیے ایک ٹارگٹ ہو جاتا ہے تاکہ جو اسلامی بھائی آپ کے اجتماع سے گئے ہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. انہیں آپ نے جو مدنی قافلے میں چلے گئے مکہ مدینہ اور جو رہ گئے انہیں آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کروانی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا, یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں شعبان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اعلان ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ویسے ایک شعبہ ایسا ہے جس میں جو میں نے کہا نا یہ ہوتا ہے, وہ شعبہ ہے تجارت کا. خاص کر جب گاہک کو پھنسانا ہوتا ہے نا اور اپنا مال ناقص ہوتا ہے, پھر تو یہ سب بچ جاتے ہیں کہ مت پوچھو بات. ہم تو خالی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں, بوتل بھی پیٹ میں انڈیلتے ہیں اس کی, اور ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے. تو یہ کاروباری لوگ تو کرتے ہیں, آئیے آئیے. اب آپ نے کپڑے کا دام پوچھنا ہے, ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, اچھا 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 یہ اس نے ایک گیج اٹھایا, ایک وہ کیا تھان, ایک تھان اٹھایا, تکا ایک تھان اٹھایا, اور یہ ارے نہیں نہیں پورا نہیں, کوئی بات نہیں, آپ دیکھیے اطمینان سے. یہ کھولا, یہ بھی ہے, یہ دیر گیا, یہ بھی دیکھو. اب وہ گیا کام چاہیے, چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, بوتل گرم ہو رہی ہے, بوتل ٹھنڈی ہوتی ہے نا. اب یہ گاہک جو ہے اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اگر میں بولوں گا کہ مجھے کوئی سا پسند نہیں ہے تو یہ مجھے اترنے نہیں دے گا دکان سے. اب پھر وہ منڈا جاتا ہے, بعض وقت پھنس جاتا ہے, منڈا جاتا ہوگا. تو یہ کاروباری ہنس کے یہ ٹیکنک تو چل رہے ہوتے ہیں کیا. تو اگر ہم بھی یہ ٹیکنک کریں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زلفوں کا اسیر یعنی قیدی بنانے کے لیے, کہ اگر پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں پیار محبت والا کہ اب یہ اٹھے تو بس وہ نماز کے لیے اٹھے. ایک مجھے پرانا واقعہ یاد آیا کہ وہ کچھ مطلب
खारादर के इलाके में, कराची का इलाका मशहूर इलाका है, हम खड़े हुए थे तो हमारी बातें सुनने के लिए एक मॉडर्न लड़का खड़ा हो गया। मैं कतरा, मैं पता नहीं कौन है, ये हमारी बातें क्यों सुन रहा है। वो बेचारा मोहब्बत में खड़ा हो गया तो देख कर चलते हुए गुजरा होगा। तो खैर वो मेरी जो आदत है उससे मतलब मैंने मुलाकात की, नाम ठाम ये वो कौन है क्या है, तो वो बहरहाल सब कुछ बताया। तो वही बात हुई कि वो नमाज, मैं उन दिनों गालिबन शहीद मस्जिद खारादर में इमामत करता था और अपनी मस्जिद के ही कुछ गज फासले पर मैं खड़ा हुआ था शायद। नमाज का मैंने बोला, या पता नहीं नूर मस्जिद में शायद इमामत होगी उन दिनों। तो हर इमाम ऐसा करे ना तो इनकी मस्जिदें भर जाए, करते भी होंगे। तो खैर मैंने उसको नमाज की दावत दी कि आप बोलो तो फजर के लिए आपको उठाने के लिए आ जाऊं या किसी को भेज दूं, इस तरह का तरकीब की मैंने। तो उसने कहा भले आ जाना फुला घर, उसने घर की निशानदेही कर दी। अच्छा, अब वो लड़का जो था नौजवान शेवड़ था, जब मैं पहुंचा या पता नहीं कोई हमारे साथ जो होते थे उनमें से कोई पहुंचा उसको जगाने के लिए फजर की नमाज के लिए, आपको हैरत हुई पहले से जाग कर इंतजार कर रहा था। यानी वो हमारी इस इनफरादी खुशी से ऐसा मुतासिर हुआ था कि इसको शायद खुशी के मारे या टेंशन के मारे यार नमाज के नहीं उठा तो मौलाना पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी हो आप जज्बा उसका। तो वो भाई बेचारे पहले से जाग रहे थे, फजर की नमाज उन्होंने, और फिर बस वो नमाजी बने। फिर ये कि हमारे बहुत दोस्ती हो गई, हमारे अंदर आ गए समझो। अब वफात पा चुके हैं, पुरानी बात है, अल्लाह पाक इनको गरी के रहमत फरमाए। वो बड़े सॉलिड पक्के सुन्नी होकर ये उभरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नमाज, तो ये अगर ये मैंने मिसाल दी, और अगर गौर करूं तो हो सकता है और मिसालें भी हो सकती हैं याद आए। तो ये आप कोशिश करेंगे ना तो आपको मायूसी जो ज्यादा ज्यादा है कि वो नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा तो आपका बिगड़ेगा क्या? आपका सवाब तो हो गया ना पूरा, ये आए तो सवाब मिलेगा ऐसा तो नहीं है। आपने नेकी की दावत दी, सवाब आपका करा हो गया। उसको नमाजी बनाना आपके जिम्मे नहीं है, रब नमाजी बनाएगा। सुन्नत पर अमल करने वाला रब बनाएगा, गुनाहों से बचने वाला रब बनाएगा। आप नेकी की दावत देते रहे, सबको समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन अगले की नफ्सियात के मुताबिक अगला बार बार घड़ी देख रहा है तो अब जान छोड़ दें उसकी, या स्पीड है उसको पेशाब लगा हुआ है या नौकरी पे जा रहा है और जल्दी में, और आप पे आपकी इंफिरादी कोशिश के खजाने खत्म नहीं हो रहे, दरिया सखावत आपका जोश में, तो ये नहीं है बेचारा इसी में डूब जाए। बाद में आपको देखकर दो चार गलियां बदल दे कि मौलाना भाग के आएगा, अभी भागता क्या है, मेरी नेकी की दावत सुन, तो ये भी नहीं करने का। तो अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी ने भेजा है, मुलाकात के दौरान एक बात तो यहाँ तक भी हुआ, आपको लगा आपने एक इस्लामी भाई से मुस्कुरा कर मुलाकात नहीं की, तो आपने उस इस्लामी भाई को बाकायदा तलाश करवाया, खुसूसी में ऐलान किया, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, और 2 दिन बाद वो मिला, फिर आपने उससे मुलाकात की। ये करीब इस्लामी भाई हैं मेरे, उस वक्त होते हैं, इन्होंने ये नोट किया होगा मेरा वाकया, तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि इन्होंने ये बताया। तो मेरी तबीयत असल हुस्सास है कि मुझे ये लगे ना कि यार मुझसे कहीं बदजन ना हो गया हो, तो बस मैं घबरा जाता हूँ। मुझे यूं लगता है या खुशफहमी है कि अगर मुझसे बदजन हुआ ना तो बेचारा कहीं बेचारा आगे पीछे ना हो जाए नेकियों से, और गुनाहों में ना पड़ जाए, और या माज़अल्लाह अकीदा ईमान सब मसाइल होते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ समझते होंगे, तो जो भी जिम्मेदार है ना वो ये समझा करें इस बात को, आपकी एक मुस्कुराहट किसी नस्लों की इस्लाह का बाइस बन सकती है, आपकी एक बार की बेरुखी किसी की नस्लें तबाह कर सकती है। समझने की बात है, इमेज बना हुआ है ना आपका, आपको बहुत यानी कि मोहतात अंदाज रखना है कि बारगाह अल्लाह पाक की बारगाह अजमत से बिछड़े हुए बंदों को उसकी बारगाह के करीब करना है, ना कि अपनी बेरुखी की वजह से कोई उससे दूर हो जाए रब की बारगाह से, कहीं वो इधर उधर निकल ना जाए। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया पर हुजूर एक सवाल आया है कि
کہ جب کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے اور سردی کے دن ہوتے ہیں تو میت کے قریب ہیٹر یا آگ وغیرہ جلا دیتے ہیں، اور اگر گرمی کے دن ہوتے ہیں تو برف وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا، ہیٹر میں تاکہ جو باڈی ہے وہ نارمل رہے. یہ سمجھتے ہوں گے کہ میت کو سردی نہ میں نے لگے. جو حدیث سے باڈی نارمل رہے اس کے لیے وہ ٹھنڈک رکھتے ہیں، لاش خراب نہ ہو. لیکن سر ہیٹر کا بھی یہی پھر ہاں. کانسیپٹ ہوگا. اب اگر یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈک سے مطلب جیسے کہ فائدہ ہوگا، میت کو مزہ آئے گا، اور ہیٹر سے سردی دور ہوگی، تو یہ در ہے وہ درست نہیں ہے. عقل کے خلاف، بالکل سمجھ سے خلاف ہے وہ. مطلب ایسا نہیں ہے، ورنہ علماء اس کو بیان کر کے جاتے. پڑھا کہیں نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ پڑھا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ جس چیز سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہڈی توڑنا یا جو بھی. تو یوں ہم لوگ کولڈ اسٹوریج میں جو رکھتے ہیں لاشوں کو، اس کا بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو. اور یہ بھی پذیر ہے تو اس کی وجہ سے حدیثوں میں موجود ہے کہ جلدی دفنائیں. کہ اگر وہ بندہ نیک ہے، انعامات اس کے لیے رب نے تیار کیے، تو اپنے انعامات کو پہنچے، جلدی قبر میں جائے اور انعامات سے مالا مال ہو. اور اگر وہ بندہ ہے ہی مطلب برا، علم الہی میں ہم طے نہیں کر سکتے، علم الہی میں برا ہے، تب بھی اس کو جلدی دفنانے سے یہ ہوگا کہ اپنے گلے سے اس کو مطلب اپنے کندھے سے اتار دو، اس بلا کو دفع کرو، ادھر پہنچا دو. یہ مضمون مطلب اس طرح کہ یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. تو یوں جلدی دفنانا یہ تو سنت ہے، اور اس کی مطلب پذیرائی ہے. یہ کئی روز تک رکھتے ہیں نا، تو برف میں بیچاروں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تھوڑی سی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ میت جو ہے اس کو کیا گزرتی ہوگی. پھر اس کی توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، جو یہ بھی کسی اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ بقی نصیب فرمائے. مکے مدینے میں بھی عافیت والی موت مانگنی چاہیے، خیر والی موت، بھلائی والی. اور تدفین بقی شریف میں بھی بھلائی والی تدفین، عافیت والی تدفین. کوئی مطلب ویسا امتحان، بہت امتحانات اب ہو گئے، طرح طرح کے امتحانات ہو گئے. تو بزرگ گرمی کے دن ہوں اور اگر شام میں انتقال ہوا ہے کوئی بولے اور صبح دفنانا ہے، تو اگر اب وہ اس کے ساتھ برف رکھتے ہیں تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ کہیں اس میں تغیر نہ آ جائے، کوئی تبدیلی نہ آ جائے، باڈی خراب نہ ہو جائے، اس لیے وہ رکھتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا اجازت ہوگی؟ اب یہ تکلیف کا ہی مطلب، جب ہے تکلیف تو کیوں رکھنا ہے شام تک؟ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، اب وہ آ کے وہ سفر کر کے آئے گا، منہ دیکھے گا، تھوڑا پھو پھو کر کے روئے گا، پھر سارے سر ملائیں گے رونے کا. یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کرے گا؟ اب یہ ساری زندگی تو چہرہ دیکھتا رہا، اب وہ نوٹ جمع کرنے کے لیے 10 سال سے ادھر پڑا ہوا ہے، تب ماں باپ کے چہرے کا کیا بنا؟ اب فوت ہوئے تب چہرہ دیکھنا ہے. بعضوں کا تو صحیح بولتا ہوں کہ دیر سے چہرے کی کنڈیشن جو ہوتی ہے نا، وہ دیکھنے ایسی نہیں ہوتی. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، دنیا دیکھے والی تجربے کی بات ہے. دیکھ کر زیادہ رنجیدہ ہو گیا، میری ماں کا چہرہ ایسا ہو گیا، میرے باپ کا چہرہ ایسا ہو گیا، بولے گا نہیں. یہ دل میں تو اس کو پریشانی ہوگی نا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میرا باپ تو نمازی تھا. تو اس لیے وہ جو شریعت نے جو طریقے مقرر کیے نا، دی بیسٹ، اس پر عمل کیا جائے. اب پھر بھی مطلب یہ کہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں نے عرض کیا ہے. لوگ رکھتے تو ہیں، اور یہ اس کے خلاف بولنا بھی، یہ بس وہ میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں کتنوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. لیکن اب میں کیا کروں؟ بہار شریعت کے 4تھے حصے میں جو بیان ہے نا مسائل، یہ پڑھ لیجئے. برف کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ ضمناً یہ باتیں. پھر فتح رضویہ میں جو اس کے ابواب ہیں اس طرح کے کہ تکلیف ہوتی ہے، زندہ کی مردے کی ہڈی توڑنے سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے اس کی. صاف تو حدیث سے لکھی ہوئی حالات ہوتے ہیں. لیکن ظاہر یہ چیزیں لوگوں کو اب نہیں، شعور نہیں ہے، اس کا سمجھ نہیں ہے. پوسٹ مارٹم کا نظام ہے، وہ میدا بھی پھاڑیں گے اس کا اوجڑی میں، یہ کہیں کسی نے پوائزن تو نہیں دے دیا. یہ نظام بنا، اس کو چیلنج ہم کر بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، تو کسی کو آزمائش میں پھاڑیں گے، کھینچیں گے، سب کچھ کرتے ہیں، نظام بنا ہوا ہے. حالانکہ شریعت میں یہ ہم نے کہیں مطلب حدیثوں میں نہیں پڑھا کہ پہلے کے دور میں لاشیں پھاڑ کر اس میں زہر نکالتے تھے اور
وہ مطلب جو بھی گواہ گزرے، شریعت نے جو قاعدے رکھے، گواہ گزرے یا جو وہ تسلیم کرے، وہ بہترین قواعد ہیں. اس میں بھی چور ڈاکو یا قاتل بچ کر جا نہیں سکتا. اس سے ماشاءاللہ ہماری عدالتوں کے قواعد ہیں الحمدللہ. لیکن اب وہ نظام سارا دنیا کا چینج ہے، اس لیے زیادہ بولنا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ خواہ آزمائش میں ڈالے. میں تو بولتا رہتا ہوں، آج سے نہیں برسوں سے بولتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آتا ہوں. تو آپ کے عزیز اگر کسی ملک میں فوت ہو جاتے ہیں، مہربانی کر کے وہیں اس کو دفن کر دیا کریں. اور اگر یہاں جہاں بھی ہیں انتظار، اگر ایسا انتظار کہ جو مطلب جس کی برف اور ہیٹر اور نہیں یار، سمجھا دیا کرے اس کو، بھلے آ جائے گا نتیجے میں آ جائے گا، کوئی بات نہیں. اب ایک بار دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ کر کیا لے گا یہ بتاؤ؟ خالی پھوپھو کر کے روئے گا ہی، دوسروں کو رلائے گا. ایک ماحول بنتا ہے، یہ بیٹی آ رہی ہے تو ہائی پیٹ کرتی ہے، ہو کرتی بھی آئے گی اور تماشا بنے گا. یہ تھوڑی ان کو رونا بھی تھوڑی آتا ہے کہ کس طرح رونا ہوتا ہے میت پہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ابراہیم وفات ہوئی بچپن میں، اللہ پاک ان حقیقی مدنی منوں اور پھولوں اور بچوں کے صدقے ہم مجھ جیسے بوڑھوں کو بھی بخشے، جوانوں کو بھی بخشے. کیا شان تھی ان کی. تو رونے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یا حضرت ابراہیم کی وفات کا ہی واقعہ، تو عرض کیا کہ آپ سرکار رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رونا رحمت کا ہے، گریہ رحمت ہے. تو خود بخود آنسو آ رہے میت پر، عزیز فوت ہو گیا، کہ یہ آدمی کی ایک فطری امر ہے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے نا. تو یوں روتا ہے آنکھوں سے آنسو سے، نو پرابلم. یہ خالی مطلب اس کو میں عوامی الفاظ میں ڈرامہ بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے عورتوں کا تو مجھے پتا ہی ہے، کدھر کی کوئی آئے گی نا ملنے والی، ان کو رونا پڑتا ہے. اب بہو کو چاہے دل میں ساس نے جان چھوڑی، بالفرض بعض ساسوں سے بہت سیٹ نہیں ہوتی، یہ سب سمجھتے ہیں. ساس نے یہ سوچتی ہوگی کہ جان چھوٹی میری، اس کو رونا پڑتا ہے. نہیں روئے گی خاندان والے نوچ ڈالیں گے اس کو. اچھا اسی کا انتظار تھا، بڑی خوشی ہوئی تجھے، رونا نہیں آیا، مسکراہٹ تھی چہرے پر. تو یہ رونا پڑتا ہے. اچھا تو یہ مجھے پتا ہے اس کا کہ جب رشتہ دار بھلے 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد آئے گا قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی تعزیت کے لیے باہر سے، تو جو عورتیں نا آئیں گے یہ آتے ہیں لوگ، پردہ کتنا ہے یہ بھی سب سمجھتے ہیں. تو یہ جو عورت جو قریبی ہے نا، جس کا بیٹا چلا گیا ماں ہے، یا ماں چلی گئی تو بیٹی ہے، تو یہ روتی ہیں اور خالی روتی ہیں. میں صحیح بولتا ہوں، اب تو آنسو بھی خشک ہو جاتے ہوں گے یہ. اچھا پھر اس میں ہمارے میمنی بولتا منہ ڈھکے تھی، منہ پر وہ پلو ڈالیں گے، منہ پہ پلو ڈال کے روئے گی نا، اب رو رہی ہے مسکرا رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا. آنسو نکل رہے نہیں نکل رہے اس کا پتہ نہیں چلے گا. تو اب یہ بھی انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ یوں کر کے یوں روتی ہے. اس میں مجھے تو ٹیکنیک لگتی ہے خدا کی، خدا بہتر جانتا ہے. اور کائے کو عرصہ کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرو اس کے لیے، ایصال ثواب کرو. تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کئی ماہ تک روتے ہیں. عید آتی ہے تو کئی جگہ شاید یہ بھی ہوتا ہے پہلی عید کو پھر یہ جمع ہوتے ہیں اور روتے ہیں، تعزیت نہیں کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. تعزیت کر لے ایک بار ٹھیک ہے، دوسری بار تو ویسے منع ہے تعزیت کرنا، غم تازہ ہوتا ہے. قربانی ہے ان کے یہاں، قربانی نہیں کریں گے. حالانکہ جس پر قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو وکیل کر دیا، لیکن ناجائز نہ سمجھے کہ اپنے گھر پر عید کے دن کسی کا انتقال ہوا اور بیٹا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے پر قربانی واجب ہے، تو عید کے دن بھی اگر اپنے آپ یہ قربانی کرتا ہے نو پرابلم، قربانی واجب ہے، کرنی ہے بھلے کرے، تو کچھ نہیں ہے، تو عبادت ہے. اچھا اب مصروفیت ہے اور اس وجہ سے نہیں کرتا اپنے گھر، تو کسی کو دے دے، وکیل کر دے، حصہ ڈال دے گا میری، واجب ادا ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ پہلی عید ہے یا عید کا دن ہے تو غم ایسا ہے کہ ابھی یہ کہ قربانی بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. یا رمضان کی میٹھی عید آ گئی، اس میں کچھ ہوا، یا 2 دن پہلے ہوا تو عید نہیں منا سکتے، ایسا بھی نہیں ہے کچھ. 3 دن سوگ ہے بے شک، لیکن ہے کہ عید کی نماز تو پڑھے گا نا. عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے تو وہ اپنے حساب سے چلے گی، لیکن جو شریعت نے واجب کیا ہے، عید کی نماز عورت پر نہیں ہے، قربانی واجب ہو سکتی ہے اس پر تو کرنی ہوگی اس کو.
اور اپنے گھر پہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مصروفیت ہے تو ٹھیک ہے باہر کر لے, برا نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اپنے گھر نہیں کر سکتے, تو ایک شریعت کے ایک مسئلے کا اس نے مطلب یہ کہ غلطی کی نا اس نے, یہ نہیں ویسے ٹھیک ہے. یا لوگ برا بھلا بولیں گے اس لیے کسی نے ڈر کے ہمارے کہیں اور کروا دی, تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کی مطلب ہے کہ گناہ بری گفتگو کو روکنے کے لیے, جبکہ شرن درست سمجھتا ہے یہ گھر پہ ہو سکتی ہے تو نو پرابلم. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اپنے پاکستان کے چند شہروں میں پیغام آیا ہے کہ کوئی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں, آپ دعا کر دیجئے اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. مجھے 2 جگہ سے پیغام آیا ہے, اب دعا کیجئے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, رجب شریف کا واسطہ, شعبان کا صدقہ, رمضان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں یا اللہ پاک یہ مزید نہ آئیں اور نقصان نہ ہو. جو نقصان اگر ہوا ہے تو اس کا نعم البدل مل جائے. اگر اموات ہوئی ہیں تو یہ بھی بخشے جائیں, زخمی ہوئے ہیں روبہ صحت ہو جائیں, بچھڑے ہیں مل جائیں, سب پر رحمت کی خاص نظر فرمائے. اللہ پاک کرم فرما دے, رحمت کر دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بچوں کا بھی سیگمنٹ شاید ہوگا ابھی. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 11 بجے ہو جائے کرے نا انشاءاللہ. یہ اب تو رات بڑی ہو رہی, 11 کا میرا خیال 11ویں شریف کی نسبت سے آپ ترکیب فرما لیا کریں. انشاءاللہ 2-4 منٹ ادھر ادھر. انشاءاللہ. مگر آپ کی حکمت شاید یہ ہو کہ اس بانے سب بیٹھے رہیں گے, سنیں گے, ان کے خاندان والے مدنی چینل پہ بیٹھے رہیں گے کہ ہم اب آئے, تو یہ واقعی ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر وہ اتنی دیر تک رہیں گے, چلو یار 11 بجے چلیں گے, پھر دیکھ لیں گے اپنے لال کو, پھر گئے. چلو جیسا موقع ٹھیک ہے. ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ آج ہمارے درمیان مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہیں, دارالمدینہ کے بچے بھی ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھے اچھے کارڈ لے کر آئے ہیں. ملیر کیمپس دارالمدینہ اور مدرسۃ المدینہ نیو کراچی فیض مدینہ اور شہداء مسجد لیاقت آباد کے بچے ہمارے درمیان موجود ہیں. جی آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلام. ماشاءاللہ. آپ کی کیا خواہش ہے بھائی؟ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. الحمدللہ. آپ کی کیا خواہش ہے بھائی؟ کہہ دو مجھ سے چل مدینے. آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ فیضان قرآن جاری رہے گا, فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ مدنی چینل کے دلچسپ سلسلے, مدنی مذاکرہ, زیارت مقامات مقدسہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, دارالافتاء, اہل سنت, خوابوں کی تعبیر. ماشاءاللہ. آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی؟ سر الا مکان سے. سید صاحب وہ ذرا توجہ فرمائیے گا, وہ سرکار آپ یہ فرما رہے ہیں کیا لکھ کے لائے ہیں. یہ عقل تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لکھنا تو ان کو نہیں آتا ہوگا, پتہ نہیں پڑھنا بھی آتا نہیں ہوتا. تو ان کو یہ آپ حکم فرما کر آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ لبیک. اور کوئی بھی لکھے, یہ لکھے یا ان کے ابو لکھے. لبیک. بھائی آپ کے کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا بھائی دکھائیں. سبحان اللہ. بہترین دینی تعلیم تربیت کے لیے در مدینہ انٹرنیشنل اسلام اسکول سسٹم. ماشاءاللہ. بھائی آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے کارڈ پہ آپ کے؟ ماشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ فیضان قرآن جاری رہے گا, فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کیا لکھ رہے ہیں بھائی؟ آپ آگے آئیں بھائی, اتنے چھوٹے سے منع آئے ہیں بھائی, دکھائیں بھائی.
चेहरा तो दिखाएं, आपसे बड़ा तो कार्ड है, दिखाए भाई, क्या लिखा हुआ है? माशाल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद पाइंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत इनके लिए दुआ भी फरमा दें। ये भी माशाल्लाह क्या लिख के लाए, क्या लिखा हुआ भाई, दिखाएं आपके कार्ड पे। देखते रहिए मदनी चैनल। ये दुरुस्त लिखा हुआ, हुजूर क्या कहना चाहिए, देखते रहिए मदनी चैनल है या क्या कहते हैं? खैर ये दुरुस्त तो है, लेकिन मैं ये पसंद करता हूँ कि लफ्ज मदनी पहले आए। मदनी चैनल देखते रहिए। बोले मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। इनके सरपरस्त भी आए में हुजूर, मदनी फूल लिए आपसे बहुत सारे। अगर ये मदनी फीस दे दें तो क्या मदनी फीस लेना पसंद करेंगे आप इनसे? क्या बात है। मदनी काफिले का कोई ऐलान कर देंगे, कार्ड नीचे करें, तगड़ा ऐलान कार्ड नीचे करें, कार्ड नीचे मदनी काफिले में सफर का। ये मदरसतुल मदीना के असातिज़ा भी माशाल्लाह नियत कर रहे हैं। क्या बात है। जिनकी नियत बनती है हाथ उठा के इज़हार करें। 3 दिन के मदनी काफिले में कौन सी तारीख को सफर कर रहे हैं? तारीख इंशाल्लाह मार्च के महीने में। यूं कर लो कि शाबान का पहला जुमा कौन कौन मदनी काफिले में सफर करेगा? चलें जी, जुमा हाथ उठाएं, इतवार। हाथ उठा के इज़हार करें। शाबान का पहला जुमा माशाल्लाह। हुजूर ये हाजिर है माशाल्लाह। अब दूसरे वाले हाथ उठाएं, अब दूसरे वाले नियत करें कि दूसरे दूसरा जुम्मे- जुमा, पहले वो नहीं आ सकते तो जी, दूसरे जुम्मे में कौन कौन शिरकत की नियत करता है जो पहले में नहीं जा सकते? वो दिखाएं भाई। छोटे बच्चे तो नहीं जाएंगे, हाथ उठा रहे हैं कोई कोई कि अब्बू ले जाए तो अलग बात है। माशाअल्लाह। तो इस तरह मतलब आप अपनी जो भी है तैयारी शुरू करें, किस तरह सफर करना है। अपने अल्लाह के जो जिम्मेदार इस्लामी भाई होते हैं इनसे मिलकर इनके साथ जाना है। अलग से अपने जो जाते हैं ना, ये अपने अपने सर्कल, इसको मैं इतना नहीं पसंद करता। अल्लाह के इस्लामी भाइयों के साथ मिलके जाना है, वरना अगर फ्रेंड सर्कल जाएगा ना तो हो सकता है कि वो जदवल पर इतना अमल ना कर सके। माशाल्लाह नयों के साथ जाएंगे ना तो फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह हुजूर आपने तरगीब दिलाई थी माशाल्लाह। तो फैदान इस्लामिक स्कूल वालों ने पिछले हफ्ते माशाल्लाह 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र किया और माशाल्लाह सरपरस्त वगैरह को भी लेके इन्होंने शिरकत की। फैदान ऑनलाइन वालों ने भी और दारुल मदीना वालों ने भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना वाले भी हमारे दरमियान है। अब देखें मुकाबले में कौन आगे जाता है। क्या बात है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जब बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद को सवालात भी करेंगे बच्चे। नहीं, ये सिर्फ कार्ड वगैरह दिखाने तो और अपनी हाजिरी इन्होंने मदनी मुज़ाकर में माशाल्लाह फरमाई है। पहले मिल के अपने अज़म का इजहार कर ले। हमारा मदनी मकसद क्या है? की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह इन सारे बच्चों को हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए, सब बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी मुखलिस मुबल्लिग बन जाए। इनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब हाजी हो तो डबल हाजी बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिद्दीक भाई कुछ माइक पे बोलने की कोशिश कर रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बोलो बेटे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की गई क्या हम आपकी हिफाजत ना करें? इरशाद फरमाया मौत इंसान की मुहाफिज है। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस्लाह की। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखें होता ये है कि जब बंदे पर मुसीबत आती है या कोई मुश्किल आती है ना
تو اس وقت نا بالکل بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سٹ پٹا جاتا ہے، بالکل کوئی راہ نہیں سوجھتی. اب اس میں یہ کہ بندے کو چاہیے تھوڑا ٹھہراؤ کرے، تھوڑا تدبیر سے کام لے، تھوڑا غور و فکر کرے، کسی بھی فیصلے میں اس کو جلد بازی نہ کرے، کیونکہ جلد بازی بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے.